السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، دین اسلام اہل ایمان کو جہاں اصلاح احوال کے لیے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں انہیں اپنے اہل و عیال کی اصلاح کے لیے دینی تعلیم و تربیت کو بھی فرض قرار دیتا ہے، کیونکہ کوتاہی کی صورت میں ایک بے راہ رو عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے، اور یہی ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بندہ مومن کو خود جہنم سے بچنے اور اہل و عیال کو بچانے کا حکم ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ، اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اسے قیامت میں اپنی رعیت کے بارے سوال ہوگا۔ مذکورہ بالا آیت قرآنیہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دلیل قطعی ہیں کہ شریعت اسلامیہ پر خود عمل درآمد نہ کرنے اور اپنے اہل خانہ، اہل و عیال، اولاد، بیوی کو اپنے اثر و رسوخ اور اختیارات کو استعمال کر کے حد الوسع عمل درآمد نہ کروانے کی کوتاہی پر سربراہ خانہ کل قیامت کو جواب دہ ہوگا۔ سورۃ العصر میں بھی ایمان والوں کو عامل الصالحات نیک اعمال کرنے کے ساتھ وتواصوا بالحق کے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کا حکم دیا گیا، اور کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک گناہ گاروں کی بستی کو عذاب الہی کے طور پر اٹھا کر الٹا دینے کا حکم دیا گیا، تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا، اس بستی میں تیرا ایک نیکوکار بندہ بھی رہتا ہے جو ہر لمحہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ فرمایا، دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں اور اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے، مجھے اس کی ایسی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس نیک بندے کے سمیت ہی بستی کو غرق کر دو کہ اس کے دل میں بستی کی اصلاح کا کبھی خیال نہیں آیا۔ لہٰذا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ حق کی وصیت کا پہلا دائرہ کار اپنے اہل و عیال کا ہے۔ معلوم ہوا بندہ خود احکام الہی پر عمل کر کے بھی سرخ رو نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساتھ دوسروں کو اس کی تبلیغ نہ کرے، اور جو زبان اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے لیے اس عمل کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل سے اسے برا جانے، اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان برائیوں کو دیکھ کر ان سے نفرت کا اظہار اپنے چہرے پر ناگواری کے تاثرات سے ظاہر کرے۔ اگرچہ معاشرتی حد تک تو خیر کا حکم دینے اور شر سے روکنے کی ذمہ داری اپنی حیثیت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، مگر اپنے اہل و عیال کے معاملات میں چشم پوشی کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کتب تفاسیر میں یہ روایت درج ہے کہ ایک بے راہ رو عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے، یعنی ایک عورت جو بے راہ رو ہو اور شرعی حدود کو پامال کرنے والی ہو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ فرمایا، کل قیامت کو جب ایک عورت کو جہنم کا حکم ہوگا، وہ بارگاہ عزتی میں عرض کرے گی، مولا، میری اصلاح نہ کرنے اور گناہ آلودہ زندگی کی طرف مائل کرنے کے ذمہ دار میرے والد کا بے جا لاڈ پیار بھی تھا۔ میرے بھائی کی غیرت مجھے غلط راہوں سے روک سکتی تھی۔ خاوند اپنی اطاعت کا حق استعمال کر کے احکام شریعت پر عمل درآمد کروا سکتا تھا۔ بیٹا میری ممتا کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر مجھے اسلامی کلچر اپنانے پر مجبور کر سکتا تھا،
مگر انہوں نے مجھے اس بے راہ روی سے بچنے کے لیے کبھی اپنا کردار ادا نہیں کیا اور مجھے کھلی چھٹی دے رکھی تھی، لہٰذا ان چاروں کو بھی میری تباہی کا ذمہ دار گردانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ گار عورت کے ساتھ اس کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے، جنہوں نے اسے غیر شرعی کاموں اور بے دین راہوں سے رکنے کا کبھی نہیں کہا ہوگا، ان چاروں کو بھی جہنم کا حکم دے دیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ناظرین، عہد حاضر کے پرفتن دور میں اگر کسی سے اوامر و نواہی کے، شریعت کے جائز و ناجائز ہونے اور اس پر عمل داری کی بات کی جائے تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا کریں، دنیا بھی تو رکھنی ہے، مگر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مومن کی تو دنیا بھی دین ہے۔ دنیا کے معاملات اور شادی بیاہ پر روٹے ہوئے رشتہ داروں کو مناتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ اپنی بدعمالیوں اور غیر شرعی رویوں سے روٹے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو بھی منا لے؟ گناہ کرتا ہے برملا تو، کسی سے کرتا نہیں حیا تو، خدا کو کیا منہ دکھائے گا تو، ذرا اے بے حیا حیا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تعلیمات اسلامی پر خود عمل پیرا ہونے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنے کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔